ویلکم ٹو دا شو قاضی اکرام بشیر آفیشل میں خوش آمدید۔ ہمارے چینل کی یہ روایت رہی ہے کہ اس میں ٹیلنٹڈ نوجوانوں کے انٹرویوز کا سلسلہ چلتا رہا ہے، تو چنانچہ آج کے اس محفل میں ہمارے اسٹوڈیو میں ایک ایسے ہی نوجوان جو ہیں وہ مدعو کیے گئے ہیں جن کا نام ہے جناب زین العابدین، اور جو بہت سی خوبیوں کے مالک ہیں۔ نہ صرف یہ کہ یہ کیڈیٹ کالج سوات میں زیر تعلیم رہے، بلکہ اسلامیہ کالج سول لائنز میں بھی ایک کافی عرصہ انہوں نے تعلیم حاصل کی، اور ان کا تعلق جو ہے آئی ٹی کے شعبے سے ہے۔ یہ آئی ٹی کے شعبے کے بہت بڑے ماہر ہیں۔ تو آج ہم ان سے ان کی جو اچیومنٹس ہیں، ان کا جو فیملی بیک گراؤنڈ ہے، اس کے حوالے سے سوالات کریں گے۔ چونکہ ان کے والد محترم پی ٹی وی لاہور سے وابستہ رہے ہیں، تو یہ خود بھی کافی عرصہ پی ٹی وی لاہور میں رہے ہیں، تو میں جناب زین العابدین صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے فیملی بیک گراؤنڈ، اپنے تعلیمی بیک گراؤنڈ اور آئی ٹی کے شعبے سے جو ان کے وابستگی ہے، اس کے حوالے سے ہمارے چینل کو مستفیض فرمائیں۔ اوور ٹو جناب زین العابدین۔ سب سے پہلے تو میں سر آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے مجھے اپنے جو ہے انٹرویو کے اندر بلایا اور میرے جو ہے انٹرویو آپ کنڈکٹ کر رہے ہیں۔ میرا کیڈیٹ کالج سوات سے تعلق ہے، میں کیڈیٹ ہوں اور میں نے کیڈیٹ کالج سوات میں ایجوکیشن حاصل کی۔ کیڈیٹ کالج سوات ایک بہت اچھا انسٹیٹیوٹ ہے، باقی کیڈیٹ کالجز کی طرح وہاں پہ بھی ایک اچھا ایٹماسفیئر پرووائڈ کیا جاتا ہے۔ وہاں کی ایجوکیشن بہت اچھی ہے، وہاں پہ انوائرمنٹ بہت اچھا ہے، وہاں کا ایٹماسفیئر، وہاں کا ویدر، سب ایچ اینڈ ایوری تھنگ بہت اچھی ہے۔ جیسے ڈسپلن سکھایا جاتا ہے، ان کو روٹین کو فالو اپس کروایا جاتا ہے۔ میں سب کو یہی ریکمینڈ کروں گا کہ اپنے بچوں کو ضرور کیڈیٹ کالجز کے اندر ایڈمیشن کروائیں، اور کیڈیٹ کالج کا انوائرمنٹ بہت اچھا ہے، وہاں پہ اچھی تعلیم پرووائڈ کی جاتی ہے۔ اس کے بعد میں نے سول لائنس کو جوائن کیا، اور سول لائنس بھی ایک بہت اچھا اور بہت بہترین ادارہ ہے۔ سول لائنس کے اندر بہت اچھے ٹیچرز ہیں، ان کے پروفیسرز بہت اچھے ہیں، بہت قابل ہیں، اور بہت اچھی معیاری ایجوکیشن پرووائڈ کرتے ہیں۔ سول لائنس کے اندر گروتھ کی اپرچونٹی بھی بہت زیادہ ہے، وہاں پہ بہت زیادہ ایک گیپ ہے جس کو اگر کوئی اچھا ٹیلنٹڈ ینگسٹر جوائن کرتا ہے تو اس کو فل کر سکتا ہے۔ جیسے کہ میں نے جب اپنے دور میں سول لائنس کو جوائن کیا تو مجھے بہت زیادہ اپرچونٹیز ملی مجھے، ایون کہ اس دور کے جو پرنسپل تھے اختر حسین سندھو صاحب، انہوں نے مجھے ایز اے جنرل سیکرٹری کریکٹر بلڈنگ سوسائٹی کا بنایا۔ بہت زیادہ ہم نے بچوں کو موٹیویٹ کیا، اور اس کا کافی اچھا جو ہے ہمیں رزلٹ ملا۔ کو کیلیکولر ایکٹیویٹیز میں بچوں نے پارٹیسپیٹ کیا، کافی اچیومنٹس ہمارے دور میں سول لائنس میں دیکھی گئی۔ اس کے بعد میں نے بی ایس کمپیوٹر سائنس میں ایڈمیشن لیا، چونکہ مجھے آئی ٹی کی فیلڈ پسند ہے اور اس کے اندر میں کام بھی کر رہا ہوں۔ میرے پاس کافی زیادہ آئی ٹی کی اور ٹیک کی نالج ہے، اور میں اس کے اوپر ویبینارز بھی اٹینڈ کرتا ہوں گوگل کے، اور ڈفرینٹ جتنے بھی اے ڈبلیو ایس ہیں اور جتنے بھی انویڈیا، ان کے ویبینارز، اور میں سب کو ریکمینڈ کروں گا جتنے بھی آئی ٹی کے سیکٹر کے لوگ ہیں وہ بھی ضرور ویبینارز کو بھی اٹینڈ کیا کریں، ہیکاتھون ایونٹس کے اندر بھی پارٹیسپیٹ کیا کریں اور اپنی سکلز کو امپروو کریں۔ سر آپ نے والد صاحب کی بات کی کہ جو میرے والد محترم ہیں انہوں نے پی ٹی وی میں اپنا ٹائم سپینڈ کیا، تو جی انہوں نے 37 ایئرس پی ٹی وی کو سرو کیا، جس میں سے 2 سال انہوں نے بوسٹر کے اوپر جاب کی۔ میرے والد صاحب کا نام ملک مختار احمد کھوکھر ہے، اور وہ سینئر اسٹوڈیو کوآرڈینیٹر ریٹائرڈ ہوئے۔ انہوں نے 35 سال پی ٹی وی سینٹر لاہور میں سرو کیا، اور وہ بہت ہی اچھے، ایماندار اور بہت اچھے انسان ہیں۔ بہت دلچسپ بھی ہے اور معلومات افزا بھی ہے، اور اس سے ان کے اعلیٰ ذوق کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ تو میں اپنا جو نیکسٹ کویسچن ہے، اگلا سوال یہ کروں گا کہ اے آئی کے حوالے سے آپ کیا جانتے ہیں؟ اے آئی کی دور حاضر میں کیا اہمیت ہے، اور نوجوان کس طرح سے اس فن کو حاصل کر سکتے ہیں؟ جناب زین العابدین۔ تھینک یو سر۔ اور جیسا کہ آپ نے پوچھا کہ میں اے آئی کے بارے میں کیا جانتا ہوں، اور اگر میں اس کو ایک بارے میں بتانا شروع کروں تو یہ بہت لینتھی ہو جائے گا، کیونکہ اور کسی کو شاید میں بھی دیکھنے والوں کو سمجھ نہ آئے، کیونکہ میں اس کو پروگرامنگ اور کوڈنگ کے تھرو ایکسپلین کرنا شروع کر دوں گا۔ جو اے آئی ہے، اگر میں سمپل ورڈز میں بات کروں تو میتھمیٹکس کے پرنسپل کے اوپر کام کرتا ہے۔ آج کل یہ سوچا جاتا ہے
اور یہ ایک بہت سوچ آئی ہوئی ہے مارکیٹ کے اندر. لوگ سوچتے ہیں ایسا, یوزرز ایسا سوچتے ہیں کہ اے آئی ہمارے سب چیزوں کو, ڈیٹے کو جانتا ہے اور وہ اس کا کسی بھی طرح سے استعمال کر سکتا ہے. جبکہ اے آئی ایک سافٹ ویئر ہے اور وہ خود اٹ سیلف کچھ بھی نہیں کر سکتا, وہ جب تک ہم اس کو کمانڈ نہیں دیتے. وہ اس طرح کا ایک فنکشن ہے کہ ہم جب اس کو کوئی ان پٹ دیتے ہیں تو وہ اس کی آؤٹ پٹ دیتا ہے, وہ خود سے کچھ بھی نہیں کرتا, اس کو کمانڈ کی ضرورت ہوتی ہے. تو باقی میں نوجوان کو, نسل کو یہی کہوں گا کہ اے آئی کو یوٹیلائز کریں, اے آئی سے نہیں ڈریں, اے آئی سے گھبرانا نہیں چاہیے. اے آئی جو ہے وہ ایک سافٹ ویئر ہے, وہ ایک پروگرام ہے, اور اس کو اس طرح پروگرامائز کیا گیا ہے کہ وہ ہماری فائدے کے لیے ہے, اور ہم اس کو یوز کر کے اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. اس میں بہت زیادہ اس کو ٹرین کیا گیا ہے, کافی زیادہ نالج اس کو پرووائڈ کی گئی ہے جس کو ہمیں اچھے طریقے سے ہم یوٹیلائز کر سکتے ہیں. دوسری بات میں اس میں یہ کہوں گا کہ اے آئی کا یوز ہمیں تب فرسٹریٹ کرتا ہے جب ہم اپنی فیلڈ سے ہٹ کر کسی دوسری فیلڈ میں اے آئی کے اندر جا کے ریسرچ کرتے ہیں. ہمیں اے آئی کو اس طرح یوٹیلائز کرنا چاہیے کہ ہم اسے اپنی ہی فیلڈ کے اندر یوز کریں. اور ایک ایسا بھی کنسیپٹ پایا گیا ہے کہ لوگ سوچتے ہیں کہ اے آئی جابس کھا جائے گا, جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اے آئی جابس ابھی جو کرنٹ, اگر اے آئی کو دیکھا جائے تو وہ کسی کی جاب نہیں کھا سکتا. اور اے آئی کو سیکھنا بھی ضروری ہے اس لیے کہ تاکہ کام آسان ہو جائے. پہلے ٹیک کی چیزیں, کمپیوٹر, یہ سب چیزیں نہیں ہوتی تھیں تو سب چیزیں مینول کی جاتی تھیں. پھر کمپیوٹر آیا تو سب چیزیں ڈیجیٹلائز ہو گئیں اور سب لوگوں نے ان چیزوں کو سیکھا, کمپیوٹر کو سیکھا اور ڈیجیٹل وے میں ٹرانسفارم ہو گئے. اب چونکہ اے آئی کا دور آ گیا تو سب لوگوں کو اپنے پروفیشن کے لیے اس کی ڈومین میں رہتے ہوئے اے آئی کو سیکھنا چاہیے, چیزوں کو آٹومیٹ کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو امپروو کرنا چاہیے اے آئی کو یوز کر کے. ہم نے جناب زین العابدین کے جو خیالات ہیں ان کو سنا, اور یہ ایک ایسی شخصیت ہے کہ جن سے ہم متعدد اور انٹرویو بھی کریں گے, کیونکہ ہمارے چینل کی پالیسی ہے کہ اس میں مختصر اور جامع ویڈیوز جو ہیں وہ تیار کی جاتی ہیں. تو ہم انشاءاللہ ان کے ساتھ ایک سیریز آف انٹرویو جو ہے وہ کریں گے. تو آج کا جو پروگرام ہے یہ ان کے ساتھ جو انٹرویوز کی پہلی قسط ہے, تو انشاءاللہ آئندہ بھی ہم ان کے خیالات سے استفادہ کرتے رہیں گے. آپ کا بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد.